نوری محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجملین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سورہ توبہ یا سورہ براءت کی آیت نمبر 119 جو ان 5 روزہ مجالس کے لیے عنوان سخن قرار دی ہے، اس آیت مجیدہ کے الفاظ پہ اگر غور فرمائیں تو پروردگار عالمین نے جب اس آیت مجیدہ میں خطاب کیا ہے تو ایک ایسا عنوان پروردگار نے دیا ہے جو اسے پسند ہے۔ قرآن مجید میں بعض عناوین جو پروردگار نے دیے ہیں وہ کسی کے لیے قابل عزت و فخر نہیں، کمال نہیں۔
لیکن بعض عناوین ایسے ہیں کہ پروردگار عالمین نے بعنوان اعزاز، عزت، توقیر عطا کی ہے۔ انہی عناوین میں ایک عنوان اہل ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے اہل ایمان میں شامل ہونے کی آرزو رکھنے والوں، اے وہ اہل ایمان جن کے لیے میں نے اس دنیا میں بھی مدارج و مراتب رکھے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے نعمات جنت کے ساتھ ساتھ وہ مدارج اور وہ مراتب رکھے ہیں جن کی نشاندہی قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ عنوان ہی انسان کو پروردگار عالمین کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں انسان بنانے کے بعد، دعوت اسلام دینے کے بعد اہل ایمان ٹھہرا۔ اے ایمان والو، اے دعوی ایمان رکھنے والو، اے اہل ایمان میں شامل ہونے کی آرزو رکھنے والو، کیا کرو؟ اگر چاہتے ہو ویسے مومن بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، ویسے اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں نے جو شرائط، جو حدود، جو قیود اہل ایمان کے لیے طے کی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، کیا حدود ہے، کیا قیود ہے؟ کیا کرو کہ تم ویسے مومن بن جاؤ جیسا پروردگار عالمین کے پیش نظر ہے۔ پروردگار اس آیا میں وہ بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب حکم آ رہے ہیں، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی نسبت متقی بن جاؤ، متقی، تقوی اختیار کرو۔ میں نے لفظ تقوی کا ترجمہ تقوی ہی کیا ہے، متقی کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ سب متوجہ ہو جائیں کہ آپ سلسلہ گفتگو میں کوشش کریں گے کہ معنی تقوی اور مصادیق تقوی قرآن مجید سے ہم جاننے کی اور پہچاننے کی اور اپنے علم میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ پروردگار نے جو شرائط، جو حدود، جو قیود تقوی اور متقین کی بیان کی ہیں، ہم انہیں جانیں اور پھر اس راہ میں کوشش کریں۔ پروردگار عالمین نے اتقوا اللہ کہہ کے اللہ کی طرف نسبت دے کے اتقوا کہا، اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ میں نے کیوں بار بار تقوی کا ترجمہ تقوی ہی کیا؟ تاکہ آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور موضوع کی وضاحت میں یہ ضروری ہے۔ تقوی میں عموماً جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی نسبت ڈر جاؤ۔ اسی لفظ ڈرنے کی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا کی نسبت لفظ خوف، ڈر، جو تقوی کا معنی یا مفہوم بیان کرتے ہوئے جو ذکر ہوا ہے، اس کا معنی اور مفہوم درست ہے کیا؟ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ خوف یا ڈر کی نسبت جب کسی شے کی طرف دی جاتی ہے جس سے خوف اور ڈر آپ میں اور مجھ میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ ڈر عموماً خوف نفسی ہوتا ہے۔ خوف نفسی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے جسم و جان کو کسی سے جب کسی نقصان کا اندیشہ ہو، احتمال ہو، خطرہ ہو، تو ہم اس کی نسبت ایک اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں۔ عمومی جو عالم محسوسات میں ہمارا خوف ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، انسان حشرات الارض میں بعض چیزوں سے ڈرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بچھو ہے، سانپ ہے، انسان اس کی نسبت اپنے دل و دماغ میں
ایک خوف، ایک ڈر رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس حشرات الارض کی نسبت میرے اور آپ کے اندر یہ خوف کیوں ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ خوف جو آپ کو اس شے کی نسبت پیدا ہوا، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ توجہ رہے، آپ کسی انسان جا رہے ہیں اور کوئی انسان فلیش خوف لے کے آ جائے تو ہم، میرے اور آپ کے اندر ایک حالت خوف پیدا ہوگا۔ یہ جو خوف پیدا ہو رہا ہے، یا کوئی دہشت گرد خدا نہ کرے کہیں آ جائے اور اسلحہ تان دے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کیوں ہے؟ اس کی نسبت آپ کہیں گے بالکل سامنے کی بات ہے، چونکہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے ہم خوف زدہ ہو گئے۔ توجہ، اب انسان کے اندر خوف تو یہاں بھی پیدا ہوا، لیکن اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر میں یہ مانا اور ہم اس معنی اور مفہوم کو خدا پر نعوذ باللہ منطبق کر دیں تو اس کی عظمتیں تھوڑی ظاہر ہوں گی، وہ تو اس کی عظمتوں کے ہی منافی ہے کہ ہم خدا کی نسبت ایسا خوف پیدا کر لیں کہ اس سے ہمیں نقصان کا خطرہ ہے، اور یہ احتمال اس وقت اور خطرناک ہو جاتا ہے یا بے بنیاد ہو جاتا ہے جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور اس کی رحمان و رحیم ہونے کی گواہی قرآن مجید میں 228 مرتبہ صرف ایک آیت کی شکل میں دے رہے ہیں۔ 228 مرتبہ آپ متوجہ ہیں تو چلے میں مثلا رحمان و رحیم 2 اس کی صفات ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم۔ اب رحمان کہتے ہیں عام ہے، رحیم خاص ہے، یعنی جہاں رحمان ہے وہاں رحیم۔ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم مخلصین کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو 2 صفات میں نے اس لیے کہا، 114 مرتبہ کل یا پرسوں ذکر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 مرتبہ۔ تو یہ 2 صفات کو 2 میں ضرب دے جمع کریں تو وہ یہی ہو جائے گا 228 مرتبہ، جسے رحمان و رحیم کہہ رہے ہیں۔ اس کی نسبت اگر یہ نظریہ پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ اس سے خطرہ ہے، اس سے نقصان کا، تو پھر رحمان و رحیم کیسا ہے؟ اور اگر ہم عالم مشاہدہ میں آئیں، اس حیات میں آئیں، تو نہیں میں یہ جو 2-4 مثالیں دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے اور آپ کو اس معنی تک پہنچانا ہے، غیر مربوط یہ مثالیں نہیں۔ اگر عالم مشاہدہ میں آ جائیں تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کو قدم قدم پر انسان مشاہدہ کرتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ حس کرتا ہے۔ ابھی عالم خلقت میں آ جائیں، اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے یہ زمین و آسمان پہلے خلق کیا، اور ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ خلق کیا۔ تو یہ سب جو کچھ خلق کیا، اس کا محور و مرکز انسان کو بنایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ پروردگار اتنا رحمان و رحیم کہ جو کچھ بھی میرے وجود میں ضرورتیں رکھی، ان ضرورتوں کو خارج میں پہلے خلق کر دیا۔ مجھے اگر زندہ رہنے کے لیے جو شرائط حیات چاہیے تھی، جو اسباب حیات چاہیے تھے، وہ پہلے خلق کر دیا۔ روشنی، پانی، ہوا پہلے خلق کیا یا نہیں؟ اور جو میری ضرورتیں تھی غذا کی شکل میں، وہ تو میرے آنے سے پہلے خلق کی، مجھ سے مراد انسان کے آنے سے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ عالم خلقت میں آ جائیں تو انسان دنیا میں بعد میں بھیجا، اس کا اہتمام و انتظام پہلے کر دیا۔ کس شکل میں؟ اس نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا پہلا جلوہ والدین کی شکل میں ظاہر کیا۔ ان دونوں کو خلق کیا اور دونوں کے وجود میں
محبت رکھی یا نہیں؟ یہ ماں یہ باپ جو ماں باپ بننا چاہتے ہیں، یہی جذبہ انہیں صاحب اولاد ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے. ورنہ تو انسان اگر اس خود غرضی یا اپنے نفع و نقصان کی جہت سے دیکھے تو یہ صاحب اولاد ہو کے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. میری بات پہنچی؟ انسان جب تک رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوا ذمہ داریاں کم ہیں، منسلک ہو گیا تو ذمہ داری بڑھ گئی. صاحب اولاد ہو رہا ہے، کم ہو رہی ہے ذمہ داری یا بڑھ رہی ہے؟ لیکن پھر بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے. کیوں؟ یہ ہے اس کی رحمت. ہے بوجھ، ذمہ داری، بوجھ و معنی ذمہ داری کہہ رہا ہوں، ذمہ داری بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے. دیکھیے کیا اس کی حکمت ہے. اس نے اسی ذمہ داری کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت اولاد پیدا کر دی. اب اس محبت نے اس بوجھ کو بوجھ ہی نہیں رہنے دیا. ہائے 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 ہائے. اس کا معنی ہے جہاں محبت آ جائے وہ سختی بھی نرمی میں بدل جاتی ہے، یا جذبہ محبت اس سختی کو سختی رہنے نہیں دیتا. دیکھیں یہی وجہ ہے جن کے قلوب میں محبت الہی جلوہ گر ہو جاتی ہے وہ مصائب و آلام کو مصائب و آلام سمجھتے ہوئے بھی اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان مصائب و آلام کے پیچھے ہمیں قرب کس کا مل رہا ہے. آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں تو جلدی محسوس کریں گے شاید ایک حکمت یہی ہو کہ پورے دین کا اجر رسالت محبت اہل بیت کو قرار دے دیا کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت آ جائے گی انہیں پھر دین بوجھ نہیں لگے گا. وہ محبت اہل بیت میں ادا کرتے ہوئے یہ احساس رکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کن کا قرب مل رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز. آپ دیکھیں تقوی کا معنی کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں جو خوف اور ڈر کا معنی ہے وہ واضح کر رہا ہوں. آپ اگر عالم مشاہدہ میں دلیلیں بھی وہ دے رہا ہوں جو پڑھنے میں آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں وجود میں محسوس کرتے ہیں. ہے یا نہیں؟ انسان دنیا میں نہیں آیا، دو ماں باپ پہلے خلق کیے تو ماں باپ ہم خود تھوڑے ہی بنتے ہیں، وہ بناتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس باپ کے دل میں اس ماں کے دل میں جو ممتا اور اس کے دل میں جو پدری جذبہ پیدا کیا اسی نے صاحب اولاد ہونے کی خواہش توجہ رہی. اور اب یہ دنیا میں آیا انسان اس کی رحمت کا جلوہ دیکھیں. آیا تو پہلے دن کا نہ بول سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کچھ چھو سکتا ہے، نہ آنکھ سے دور تک دیکھ سکتا ہے، نہ کان سے بلند آواز سن سکتا ہے، نہ زبان سے قوت گویائی ہے، نہ دید ہے، نہ تیز شنید ہے، نہ چلنے کی قدرت ہے، نہ چھونے کی طاقت ہے. یہ سارے اعضائے بدن ہیں، لے کے آیا ہے لیکن ماں باپ کے سامنے بے بس پڑا ہے. توجہ ہے میری بات؟ وہ بے بس پڑا ہے. خدایا یہ سارے اعضاء دے کے انسان کو اس حال میں ماں باپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے تو نے درس کیا دیا؟ کہا تجھے بتایا یہ سارے اعضاء دے کر بھی اگر میں نہ چاہوں تو یہ کسی کام کے نہیں. یہ سارے اعضاء دے دیے، میں نہ چاہوں تو یہ کسی کام کے نہیں. کہا جب ان میں قوت و قدرت و طاقت آ جائے تو انہیں اپنی مرضی سے استعمال نہ کرنا. جس نے قدرت دی ہے دیکھنا وہ کیا چاہتا ہے. یہ زبان کو ہر جگہ نہ کھولنا، دیکھ لینا کہاں اس زبان سے نکلنے والا کلام اسے پسند ہے اور کہاں پسند نہیں ہے. یہ آنکھ میں نے نور دیا ہے، اس سے دیکھنے سے پہلے دیکھ لینا وہ چاہتا ہے یا نہیں. اس کانوں سے سب کچھ نہ سن لینا، وہی سننا جو میں چاہتا ہوں. انسان اس کی رحمت کا جلوہ کہاں کہاں دیکھ رہا ہے. بے توجہ رہے. اس کی
کی رحمت کا درجہ شروع ہوئے اور یہ تربیت کا پہلو بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گیا۔ یہ انسان جو پہلے دن چند گھنٹوں کا ہے، اپنے اعضائے بدن سے کچھ نہیں لے سکتا، لیکن توجہ رہے، جملہ بہت خوبصورت ہے، یہ جو انسان بعنوان انسان دنیا میں آیا، یہ ماں باپ کی اولاد بعد میں ہے، اس کی مخلوق پہلے ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی، اس نے خلق کیا تو تب اولاد بنا، تو مخلوق پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں آنے سے پہلے جس کا حق ماں باپ سے بھی پہلے اس پر ہے، وہ اس کے خالق کا ہے۔ توجہ ہے میری بات میں؟ اس کے خالق کا ہے، لیکن اس کی خالقیت، اس کی رحمانیت و رحیمیت کا جلوہ دیکھیں، یہ محسوس کریں۔ عالم محسوسات میں آپ نے اور میں نے یہ دیکھا ہے، یہ محسوس کریں۔ انسان آیا، پہلے دن کا بچہ مخلوق ہے اس کی، تو زندہ تو اسی نے رکھنا ہے۔ بھائی سوچئے، اس کے لیے مخلوق ہے، جو اسباب حیات ہے وہ کیسے مہیا ہوں۔ ہم ہوتے تو سوچتے رہتے پہلے دن کے بچے کو کیا کھلائیں، کیسے اس کی دیکھ بھال کریں، لیکن اس نے خلق کر کے اس کے آنے سے پہلے اس کا سبب حیات پہلے بھیج دیا۔ کاش میری بات پہنچے جیسے چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا۔ اس کا سبب حیات ماں کے پاس پہلے رکھ دیا، اور اس کے دل میں وہ ممتا جو تھی نا، اسے اپنی رحمت کا جلوہ بنا دیا۔ تو وہ رحمت کیا ہے، وہ رحمت کیا ہے، اللہ کی وہ ممتا کیا ہے، اللہ کی رحمت کا جلوہ۔ تو کیا کیا، دونوں میں ایک ربط قائم کر دیا۔ کیا اس کے پاس سبب حیات رکھا، حیات نہیں سبب حیات ادھر رکھا، اور ادھر کہا تو نے اس سبب کو جب متوجہ کرنا ہے تو کر کیا۔ فرمایا تیری فطرت میں ایک زبان رکھ دی جو بولتی نہیں لیکن سمجھا دیتی ہے، وہ ہے گریہ۔ تو رو اور ماں متوجہ ہو جائے گی۔ ماں کیا ہے، اللہ کی رحمت کا جلوہ۔ یہ جیسے ہی رویا، ماں نے وہ سبب حیات اسے دے دیا، تو یہ زندہ رہا نا، کس کے سبب، اسی سبب حیات کی وجہ سے زندہ رہا۔ لیکن سبب حیات اسے ملا کس کے ذریعے، گریہ کے ذریعے۔ تو اللہ نے سمجھایا کہ گریہ سے زندگی ملتی ہے۔ میری بات میں متوجہ ہیں؟ کہا اسی گریہ سے تجھے زندگی مل رہی ہے، اور فرمایا یہ گریہ صرف شیعہ کے بچے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک دینی بچے کے لیے نہیں ہے، ہر انسان میں رکھ دیا۔ تو کہہ دوں جملہ، یہ زبان دے کر بھی اللہ کو یہ قوت گویائی سے پہلے جو زبان پسند ہے اس کا نام گریہ ہے۔ اسے جو پسند ہے اس کا نام گریہ۔ شب جمعہ ہے، رات کا یہ وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اور میں نے اللہ کی رحمت کے جلوے کا ذکر کیا ہے۔ لو بھائی، خدا نے ہمیں ایک درس دے دیا، تو رویا تو ماں متوجہ ہو گئی۔ سننا جملہ، ماں متوجہ نہیں ہوئی، ممتا متوجہ ہوئی۔ کس شے نے اسے مجبور کیا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر اس بچے کو سبب حیات دے؟ وہ جو ممتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا جلوہ۔ تو اللہ نے بتایا جب بھی میری رحمت کو متوجہ کرنا ہو تو رو لینا، جب بھی میری رحمت چاہیے تو گریہ کر لینا۔ تو اب میں نے بار بار لے، یہ نوجوان بچے آج زیادہ نظر آ رہے ہیں، خوشی کی بات ہوتی ہے میرے لیے اس مجلس میں، توجہ پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کل مجھے دوست نے، بھائی نے میسج کیا، میرے جاننے والے ہیں، کہنے لگا کہ اللہ مجلس میں لوگوں کو اتنا سرگرشت نہ کیا کریں، یہ محبت میں آتے ہیں۔ بھائی میں دست بستہ معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اتنی سختی سے بول رہے تھے، میں نے کہا نہیں، معذرت چاہتا ہوں، اگر میرا لہجہ ایسا ہو جائے تو سب سے معافی چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو سبب حیات ہے، سبب حیات بچے کا، یہ خدا نے بنایا نا، تو سبب کا معنی وسیلہ ہے یا نہیں؟
اچھا اس بچے کی حیات کا وسیلہ ماں ہے، تو کوئی ماں کو خدا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے، لیکن وسیلہ ہے یا نہیں؟ تو وسیلہ بھی ہے اور خدا بھی نہیں، تو یہ وسیلہ شرک کیوں نہیں؟ آپ متوجہ ہیں میری بات کی طرح؟ وسیلہ بھی ہے اور شرک بھی نہیں۔ پتہ ہے سب جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے اس لیے یہ وسیلہ شرک نہیں کہ اسے وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو ثابت ہو گیا جسے خدا وسیلہ بنائے اسے ماننا شرک نہیں، نہ ماننا شرک ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے ماننا شرک نہیں، نہ ماننا شرک ہے۔ اب میری کل کی بات تو یاد ہوگی، خدا نے جنہیں وسیلہ بنایا انہیں تو مانو۔ چلو میں ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں، جو دوست متوجہ ہو گئے میری اس بات کی قدر و منزلت پہچان لیں گے۔ لو یہی اعلان ہے ہمارا اس باب مدینہ العلم کے ماننے والوں کا کہ جسے اللہ بنائے اسے مان لو، جسے خود بناؤ اسے چھوڑ دو۔ جسے خود بنایا اسے چھوڑ دو۔ اگر اللہ نے انہیں وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے۔ خدا نے بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ میں نے نہیں معلوم، میرا دونوں جگہ موضوع الگ ہے، اگر یہاں مثال دی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے وسیلہ بنایا، وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو سورہ الحمد میں یہ آیا کیوں ہوتی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں اپنی راہ کی ہدایت فرما۔ ادھر ہدایت مانگ کے ادھر اللہ سے ہدایت کیا مانگ رہے ہو؟ سیدھی راہ۔ کن کی راہ؟ ان لوگوں کی راہ۔ تو ان لوگوں سے مراد خدا ہے؟ ان لوگوں سے مراد خدا تو نہیں، توجہ، لیکن ان کی راہ خدا کی راہ ہے یا نہیں؟ ان کی راہ خدا کی راہ۔ عجیب مسلمان ہے، ان کی راہ خدا کی راہ مان لیتے ہیں اور ان سے مدد خدا کی مدد نہیں ہے۔ اگر انہیں وسیلہ بنائے تو خدا کے مقابل کہاں؟ ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، آپ انہیں خدا کے مقابل سمجھ رہے ہیں، ہم تو جو خدا کے مقابل آ جائے اس سے مدد مانگتے ہی نہیں۔ ہماری مدد طول میں ہے، عرض میں نہیں۔ بات پہنچ گئی؟ ہم خدا کے عرض میں کسی کو مانتے ہی نہیں۔ سنیے گا، یہ آل محمد طول خدا میں ہے۔ کیا مراد؟ یہ خدا تک پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں اور یہی تو قرآن بتا رہا ہے صراط الذین۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں معنی کیا تھا کہ یہ جو تین صفات ہیں یہ تین گروہ نہیں، یہ ترجمہ رائج ہو گیا اور دوسروں سے آپ تک پہنچ گیا، ایسا نہیں۔ یہ ایک ہی گروہ کی تین صفات ہیں، انعمت غیر المغضوب ولا الضالین۔ یہ ایک گروہ کی تین صفات ہیں کہ جن پہ تو نے انعام کیے۔ وہ کون ہے؟ جن سے تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، وہ جن سے تو غضبناک نہیں ہوا وہ کون ہے؟ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ ہر کسی کی راہ خدا کی راہ نہیں، ان میں تین صفات ہونے چاہیے، صاحبان انعام بھی، اور اللہ ان سے کبھی غضبناک نہ ہو، خدا غضبناک نہ ہو، یعنی اس کا معنی ان کا کوئی فعل عمل قول ایسا نہیں جو مرضی خدا کے مقابل ہو۔ تو جس کا ہر عمل تابع مرضی خدا ہو اسے ہی معصوم کہتے ہیں۔ ولدوالی، جن کے ماضی میں کبھی گمراہی ہے ہی نہیں، میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، ان کی راہ مانگ رہے ہو جن کے ماضی میں گمراہی نہیں۔ جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ ہادی وہی بنتا ہے جو خود محتاج ہدایت نہ ہو، چونکہ ایک قاعدہ ہے فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کسی کو کیا دے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو دنیا مہنی انہیں رہی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے
چونکہ میرا وہاں موضوع زیارت وارثہ ہے جامعہ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں مردے ہیں، مردوں کی قبروں پہ نہ جاؤ۔ میں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں، ہم مردوں کی قبروں پہ تھوڑے ہی جاتے ہیں، جنہیں مردے سمجھتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتے ہی ہیں، یہاں ہو یا کہیں بھی ہو۔ مردوں کی قبروں پہ تھوڑے ہی جاتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ جو وہاں کہا تو اکثریت یہاں وہاں نہیں ہوتی ہے، اس لیے تکرار کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا دیکھیں باقی قبور پہ جانا روایات میں شب جمعہ ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں، جانا چاہیے، خصوصاً والدین کی قبور اگر ہیں عزیز و اقارب کی جائیں۔ میں نے روایات پڑھی ہیں کہ یہ جو صاحبان قبور ہیں تنہائی محسوس کرتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں کچھ بھیجتے ہیں، جانے سے مراد کچھ ثواب کے کر کے تو وہ متوجہ ہوتی ہیں، ارواح متوجہ ہوتی ہیں۔ اور سنیے گا ایک اور بات، یہ یک طرفہ تعلق نہیں، میں نے جلدی میں بات کہہ دی، مومن سے آپ کا تعلق ایک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے۔ آپ ادھر سے کچھ بیچتے ہیں نا، ادھر سے وہ خوش ہوتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان پہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان پر تو نے احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس لیے یاد رکھا کریں، اپنے عزیز و اقارب والدین کو یاد رکھا کریں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، لیکن یہ بھی بات طے شدہ ہے اور عام فہم بات ہے، بات دقیق لیکن عام فہم کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ جن کی قبور پر بھی جائیں، جا کے کیا کریں گے؟ فاتحہ پڑھیں گے، ایسے ہی ہے۔ حتیٰ جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں، ہم تو ان کی قبور پر بھی جائیں تو فاتحہ پڑھیں گے۔ تو فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ان کو کچھ دینا، یہی فرق ہے آل محمد میں اور لوگوں میں۔ باقی کو جاؤ تو دیتے ہو، وہاں جاؤ تو لیتے ہو۔ ہم نجف کربلا مدینے کچھ دینے نہیں جاتے، لینے جاتے، ان سے کچھ لینے جا رہے ہیں، ہاں باقی کو دینے جا رہے ہیں، منبر سے کہہ رہے ہیں دینے جا رہے ہیں۔ اگر کسی بزرگ ترین ہستی کی قبر پہ بھی جائیں تو آپ فاتحہ پڑھیں، تو دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں۔ اب یہ دیتے ہیں، دیتے نہ ہوتے تو ہر سال بڑھتے کیوں؟ بھائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر لیڈر کے پیروکار کم ہو جاتے ہیں، وہ صرف نعروں میں زندہ رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے زندہ رہتا ہے جن کو ان سے فائدہ ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، انہی کے لیے زندہ رہتا ہے جن کو ان سے فائدہ ہے، باقی کے لیے مردہ ہی ہے۔ تو لیکن یہ ہیں زندہ نہ ہوتے تو ہر کوئی کیوں دوڑ رہا ہے، مشکلات اٹھا کر بھی جانا چاہتا ہے۔ پتہ چلا کربلا میں ایک ایسی حیات ہے جو کھینچ کر لے جاتی ہے، تو زندہ ہی بلاتا ہے، مردہ نہیں بلاتا۔ اور ان کی زندگی کا معیار ملا کیا ہے؟ ایک آیت کافی ہے، ایک آیا، باقی دلائل چھوڑے، یہی آیت درود، یہی آیت درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور ملائکہ بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ میں نے اب اس کا معنی ایبٹ روڈ 2 دن پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اتنا تو ہے اللہ بھیج رہا ہے نا۔ کیا یصلون، وہ صلاۃ، تو صلاۃ جو اللہ بھیج رہا ہے اس کے شایان شان ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے وہ معصوم ہے، الصلاۃ من اللہ رحمہ، تو رحمت یعنی اس کا فیض پہنچ رہا ہے نا۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا، اگر آپ دوست متوجہ نہ ہو، سنے نہیں تو سمجھیں گے؟ تو پہلا مرحلہ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے۔ اور اگر کوئی اونگی لے لے تو میری بات سنے گا، جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا، یعنی سنے بھی سمجھے بھی۔ تو جب اللہ رحمت بھیج رہا ہے، اگر وہ لینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تو دینا عبث ہے، اور وہ عبث کام کرتا ہی نہیں ہے۔ کہہ دوں جملہ، اللہ نے یہ اعلان کر کے کہ میں نبی اور آل نبی پر درود بھیج رہا ہوں، بتا دیا میں جیسے دے رہا ہوں وہ ویسے لے رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ درود قیامت تک ان پر ہے۔
اور درود کا معنی وہی فیض جو آپ تک پہنچ رہا ہے، تو اس کی رحمت ہے نا، یہی رحمت کا یہ درجہ اتم ہے، اس سے ذریعے یہاں پہنچ رہا ہے۔ یہاں یہ کربلا، یہ نجف، یہ کاظمین، یہ مدینہ، یہ مشہد، یہ قبور مطہرات بقیع، یہ اللہ کی رحمت کے وہ در ہیں جن کے ذریعے تم رحمت خاصہ کے مستحق بن جاتے ہیں، قرب الہی کی منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی اس رحمانیت کو وہ خلقت کی پہلے مرحلے سے لے کر وہ آخری مرحلے تک دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں نا۔ تو جو اتنا رحمان، جو اتنا رحیم، جو اتنا کریم کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی رحمت، دنیا میں آنے کے بعد اس کی رحمت کے جلوے جگہ جگہ، کیسی رحمت کے جلوے۔ آج کی گفتگو تقوی کا معنی انشاءاللہ اسی طرح ہی کرتا رہوں گا اور آپ کو قریب لانا ہے اور قرآن سے وہ مبارک ذکر کرنا ہے۔ آج اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا اور کافی حد تک آپ کو یہ تمام جو مثالیں دی اسی لیے دی کہ قریب ہو جائیں۔ اب آئیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پروردگار کے نسبت خوف کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے جو آپ کسی دہشت، کسی حشرات الارض سے ڈرتے ہیں، زہریلے، ایسا ہے آپ کو اللہ سے کوئی نقصان کا خطرہ ہے؟ جو رحمان و رحیم ہو، جو میرے وجود کا ہی مالک ہے، میں جو ہوں اسی کی وجہ سے، ایسا ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا سید الساجدین فرماتے ہیں اے میرے مالک، تیرے علاوہ میں سب کا شکر ادا کر سکتا ہوں، تیرا نہیں، تیرا حق کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ دلیل دیتے ہیں امام خود، امام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بھی مجھ پہ نیکی کرے تو میں کہوں گا شکریہ، تو امام فرماتے ہیں جو وہ نیکی کرے گا وہ الگ ہوگی، اور جس زبان سے میں شکریہ ادا کروں گا اس زبان پہ اس کا کوئی حق نہیں توجہ۔ میرے جسم کی کوئی ضرورت تھی، مجھے کچھ چاہیے تھا، میں نے طلب کیا، آپ نے دے دیا، میں نے کہا شکریہ، وہ جو شے آپ نے دی وہ آپ کے پاس تھی، زبان تو آپ کی نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جب میں زبان سے اس کو کہوں گا شکریہ تو شکر ادا ہوگا، کیونکہ اس زبان پہ اس کا حق نہیں، تو جس پہ اس کا حق نہیں اس سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے پروردگار تیرا شکر ادا کروں کیسے؟ جس زبان سے کروں وہ بھی تو ہی دے رہا ہے۔ حتیٰ امام فرماتے ہیں جس لمحے تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ جو صدا آ رہی ہے میری آواز کے ساتھ، جو میری سانس آ رہی ہے، یہ سانس بھی تو ہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب معرفت ہو تو پھر امام معصوم ساری رات سجدے میں سر رکھ کے پھر بھی کہتا ہے تیرا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ حق ادا ہو کیسے؟ لے سنے امام فرماتے ہیں خدایا تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، فرماتے ہیں تیری نعمت، مثال دے رہا ہوں یہاں تک میرے شامل حال، کہتے ہیں جب میں شکر ادا کر رہا ہوں تب بھی تیری نعمت جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کیسے کروں؟ چونکہ ابھی پچھلی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہوتا تو مزید دے دیتا، تو اس کی نسبت کوئی سوچ سکتا ہے کہ خوف کا معنی کیا؟ اب بات ذرا تھوڑی سی عام ہٹ کے ہے، علماء اسی لیے کہتے ہیں خدا کی نسبت خوف بدنی نہیں، نفسی نہیں، عقلی ہے۔ عقلی خوف کسے کہتے ہیں؟ میں نے آسان کر دوں گا اور آج گفتگو سمیٹ لوں گا۔ خدا کی نسبت جو ہمارا خوف ہے وہ نفسی نہیں کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے، عقلی ہے۔ وہ کیا؟ لے بھائی میں نے ابھی مثالیں دی، یہ حشرات الارض کی، یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی دہشت وہ آ جائے تو آپ اور میں خوف سے، اس لیے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی ہے اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بزرگ آ گئی، مثلا آیت اللہ سیستانی آ جائے تو میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا؟ بدل جائے، میرا رویہ چینج ہو جائے گا، میں ان کی نسبت اور ان سے اجازت طلب کروں گا اور گفتگو کرتے ہوئے متوجہ رہوں گا یا نہیں؟ ایک مرجے بیٹھے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر اس مرجے کے بیٹھے ہوئے جو نواب خاص ہیں چاروں امام کے وہ آ جائیں
تو آغا سیستانی کی حالت کیا ہوگی؟ تبدیل ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں؟ ان میں وہ جو پہلے خشوع مجھ میں تھا پھر ان میں بھی آ جائے گا یا نہیں؟ بڑھ جائے۔ اچھا، انہی نواب خاص کے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا امام زمان آ گئے۔ اچھا، اب آپ نے صلوات پڑھی، توجہ رہے، توجہ۔ میں نے صرف مثال دی امام آ جائیں اور آپ نے صلوات پڑھ دی، تو اگر خود آ جائیں، نفس نفیس آ جائیں، پھر لیں بعض آنکھوں میں وہ نمی آ گئی، گریہ آ گیا۔ سنیے گا، اگر آقا و مولا امام زمان کے ہوتے ہوئے ان کے والد آ جائیں، پھر ان کے والد آ جائیں، پھر ان کے والد آ جائیں، اچھا 12 کے 12 آ جائیں اسی محفل میں، اب آپ کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں اور میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر سرکار دو عالم آ جائیں، اچھا میں نے 13 معصوموں کا یہ حوالہ دیا، بی بی کا نہیں دیا، 13 معصوم اگر نفس نفیس آ جائیں، میری اور آپ کی حالت کیا ہو؟ دیکھیں زیدی صاحب اور آپ سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، تو کیوں رو رہے ہیں؟ خوف سے یا خشیت سے؟ یہ ہے عقلی خوف۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کسی سے نقصان سے نہیں پیدا ہوتا، یہ عظمت سے پیدا ہوتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ چونکہ آپ کے دل و دماغ میں 14 معصومین کی عظمت اتنی بلند ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ وہ آ جائیں۔ لوگ آج کی مجلس جتنا میرے اور آپ کے اندر 14 کی معرفت ہوگی، ہمارے وجود پر ان کے آنے کا اتنا اثر ہوگا۔ اگر ان کے حضور پہنچ جائیں تو اتنا خشوع و خضوع بڑھ جائے گا۔ لوگ جتنا میرے اور آپ کے اندر ان کی عظمت ہے، اب سوچو ان 14 کے دل میں اس کی کتنی عظمت ہے، خدا کی کتنی عظمت ہے۔ یہ ہے معنی کہ جب وضو کرتے ہیں تو جسم کانپ رہا ہے، چونکہ ادراک ہے اس ذات الہی کے صفات و اوصاف کا مشاہدہ کر رہا ہے امام۔ وہ نماز میں ایسے نہیں کھڑا کہ اس کے خیالات کہیں ہوں اور خود کہیں ہوں، وہ واقعاً جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ بندگی حقیقی کا ایک اقرار کر رہا ہے۔ لوگ آج کی مجلس میں یہ کہنا چاہتے ہیں، خدا کی نسبت تقوی کا معنی جو ڈرنا ہے وہ یہ ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے بندو میری پرواہ کرو، میں نے تقوی کا معنی کر دیا، اے میرے بندو میری پرواہ کرو۔ پرواہ تو سمجھتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر میں گئے، مثال دے رہا ہوں، اس نے بلایا اور آپ کو بٹھایا اور چلا گیا، مثال دے رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد آئے، آپ اسے دیکھتے کیا کہیں گے؟ کہ تو نے میری توہین کی ہے، پرواہ نہیں کی۔ تو پرواہ نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا، گھر بلا کے بٹھا کے چلے گئے، اور اچھا اگر کوئی بندہ گھر سے ہی نہ نکلے، وہ بیل دیتا رہے، فون نہ اٹھائے، تو یہ بے پرواہی کی دلیل ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر قصدن ایسا کرے، یہ ہے خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے مجھ سے بڑا تیرا خیر خواہ کون ہے؟ میری پرواہ کا۔ تقوی وقا یقی سے ہے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ وہ جو اتنا رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کے جو تیری اور میری طرف متوجہ ہے، ہم سب کی طرف۔ خدا کہتا ہے اے بندو میں تم پہ رحمت کرنا چاہتا ہوں، ایسا کام نہ کرو کہ میری رحمت غضب میں بدل جائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو رحمت خدا کو غضب میں بدل لے۔ کہتے کتنا گناہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فرشتوں سے نہ لکھ، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں وہ کہتا لکھ۔ کاش میری بات پہنچے، اتنا رحمان و رحیم۔ کہتا گناہ ایک کیا ہے، ایک سزا دوں گا، نیکی ایک کی ہے، ایک جزا نہیں دوں گا۔ اچھا یہ گناہ کی یہ پلٹنا چاہتا ہے نا، پلٹنے کا نام بھی توبہ ہے، پلٹنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے میں نے در کھولا ہے، در کھول، آ جا میری طرف پلٹا، توبہ اسی کا نام ہے۔ مجھے کسی
نوجوان نے پوچھا پیچیدگیاں ہوتی ہیں نوجوانوں کے ذہن میں، پوچھا ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی؟ میں نے کہا اگر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہو تو سمجھ لو اس نے قبول کر لیا، بس تم نے توبہ کر دی اور اس نے معاف کر دیے گناہ، ہاں کر دیے۔ صرف یہ نہیں، وہ کہتا ہے گناہ جو کیے تھے وہ بھی معاف، یبدل بالحسنات، وہ گناہوں کے بدلے ڈیلیٹ کر کے ان کے بدلے نیکیاں لکھ دوں گا، اور کہا اس کی خبر کسی کو نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن جب تیرا نامہ اعمال کھلے گا وہ دیکھیں گے منکر و نکیر، تو وہ کہیں گے خدایا یہ نیکیاں تو اس نے کی نہیں۔ کہا جب اس نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا تو میں رب ہونے کا حق ادا کیوں نہ کروں؟ پلٹنا اللہ کی رحمت ہے، توبہ توفیق الہی ہے، جسے توبہ کی توفیق نہ ملے سمجھ لے خدا ناراض ہے۔ ایک دوست نے عالم دین ہے، بڑا خوبصورت میسج مجھے کیا کہ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو بعض اوقات رزق نہیں چھینتا، سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ انسان جھکنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جو حالت بغاوت اگر آ جائے نا میرے اور آپ کے اندر، حالت بغاوت آ جائے سمجھ لو خدا ناراض ہو گیا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو واللہ اپنے آپ کو پہلے آپ سے مصداق ٹھہراتا ہوں، بہت گناہگار انسان ہوں، جو میں ہوں میرا خدا جانتا ہے، لیکن ایک شرعی ذمہ داری، خدا کرے میں ایسا بن جاؤں جیسا آپ کے بارے میں چاہتا ہوں، میں پہلے بن جاؤں۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، پروردگار عالمین اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم، اس کے کرم کا ایک جلوہ یہی ہے کہ اس نے حسین کے نام پہ تمہیں بلا لیا۔ کتنے خوش قسمت ہو کہ خدا سے قرب کا ایک در حسین کے نام پہ اس نے کھول دیا۔ خوش قسمتی ہے اس مجلس میں آنا، لیکن یہ خوش قسمتی تب ہے جب اس کے ذریعے خدا کا قرب ملے۔ مجلس حسین وہی ہے جس میں خدا کا قرب ملے، ورنہ مجلس حسین کے نام پر کچھ اور ہو سکتا ہے، نام تو کسی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تقویٰ یعنی خدا کی پرواہ کرنا، تقویٰ یعنی اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا، تقویٰ یعنی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ بقا یعنی بچانا۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، جو گناہ کرتے ہوئے گناہ کی اثناء میں بھی یہ خوف دل میں طاری ہو جائے وہ دیکھ رہا ہے اور ہٹ جاؤ، تو اتنا تقویٰ آ گیا۔ اور اگر یہ جذبہ مضبوط ہوتا جائے، مضبوط، شہید مطہری فرماتے ہیں تقویٰ ضعف نفس کا نام نہیں، قدرت نفس کا نام ہے۔ یعنی آپ اگر گناہوں کے مقابلے پہ ڈٹ جائیں، یہ جو ڈٹ جا رہے ہو یہی تقویٰ ہے۔ خدا ان عبادات کو ریاضت کیوں کہتا ہے؟ اس کے ذریعے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، روح جتنی مضبوط ہوگی نفس کے سامنے اتنی استقامت دکھائے گی، نفسانی خواہشات کے سامنے اتنا ڈٹ جائے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کہتا ہے میں متقین کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل عرض کروں گا قرآن مجید فرقان حمید سے تقویٰ کے وہ موارد جو قرآن نے کہے، امام المتقین کے ماننے والے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو متقی بن جاؤ۔ اس کا معنی ہے سچوں کی ہمراہی کے لیے پہلے تقویٰ شرط ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اگر وہ تقویٰ نہ آئے تو سچوں کی ہمراہی ملتی ہے، یا بندے میں یہ اہلیت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ سچوں کا ساتھ دے سکے۔ کربلا میں وہ تقوی کی کس منزل پہ فائز تھے کہ دنیا کے ہر لالچ اور ہر خوف سے بے نیاز ہو گئے، اور حسین ابن علی نے جب چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ تو ایک ہی جواب تھا، ہمیں اپنے در جیسا کوئی در دکھائے۔ علامہ نقل کہتے ہیں دنیا کے ہر سورما کو موت نے ڈرایا ہے، لیکن کربلا والوں نے موت کو ڈرایا۔ کہتے ہیں بڑے سے بڑا انسان موت کے سامنے سرنڈر ہوتا نظر آیا، لیکن کربلا والوں نے موت کو سرنڈر کر دیا۔ کہاں پہنچے کہ جب حسین ابن علی نے چراغ جلایا
تو اپنی گردنوں پہ تلواریں تھیں، اور جب بیوی دو عالم کی دختر گرامی ثانیہ زہرا نے بھائی سے پوچھا آپ نے اپنے انصار کو اصحاب کو آزما لیا، تو زہیر نے کہا تھا بی بی حکم دے تو گردنیں کاٹ دیں، لیکن آپ کے بھائی کو نہیں چھوڑے، اور کہا تھا 70 مرتبہ خدا شہادت کے بعد زندہ کرے اور ہر مرتبہ پوچھے کیا چاہتے ہیں، ایک ہی جواب ہوگا بطول کے بیٹے پہ قربان ہونا چاہیے۔ ایسے تھوڑا ہی میرے مولا حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے، یہ ہے معنی۔ کہوں یہ تو اصحاب تھے، وہ تو انصار تھے، لیکن ہم نے تو دیکھا یہاں تو اسیران بھی اتنے مضبوط ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا اس بی بی کی مصیبت کا، ان کے مصائب کا، جن کی عمر کم تھی مصائب زیادہ تھے، اور کربلا کے ہر ظلم جو میرے مولا حسین پہ ہوا اس کی گواہ ہے۔ کیسی گواہ ہے؟ جب ذوالجناح واپس آیا تو ایک ہی سوال کیا میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے پانی پلایا؟ اور جب چلنے لگی بی بی چلنے لگی تو کس ہاتھ پہ چلی؟ البقائے والحوادث کتاب کا نام ہے، میں واقعہ پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں جرت ہی نہیں، اور آپ بھی سن نہیں پائیں گے چونکہ سخت اتنا ہے، اتنا اشارہ کرتا ہوں اگر پہنچ گئی بات، اور معذرت روایت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب بیویوں کو سوار کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو یہاں بھی اس بی بی پہ ایک ایسا ظلم ہوا کہ تنہا ناکے پہ سوار کرنے کی کوشش ہوتی رہی، اور 4 سال کی بچی سنبھل نہیں پاتی تھی۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا جانے ملعون نے کیسے سوار کیا کہ سکینہ تڑپ گئی، کہا بھیا سجاد، میں نہیں پڑھتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، بس اتنا سمجھو بی بی اتری تو زخموں سے چور چور۔ ہاں میں نے ابھی جامعہ میں، پر مجھے بڑا پیارا جملہ لگا، ایک بزرگ ہے کہنے لگے قبلہ فضائل میں تکرار مومنین پسند نہیں کرتے، مصائب میں تکرار نہیں ہوتا، یہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب ایک روایت اور سخت ہے لیکن وہ بھی اشارے سے پڑھوں گا، میں نے آج اس روایت کو پڑھا اور تصدیق بھی کی، بزرگ علماء سے بھی پوچھا، ابھی جامعہ میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، خدا کی قسم اتنی سخت روایت ہے دل پھٹتا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، اب میں لفظ دربار شام کہہ دوں تو سوچو جس دربار میں یزید بیٹھا ہو، شراب کے نشے میں بیٹھا، دشمن اہل بیت، وہ پستی کی انتہا پر، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ کہوں جملہ، تخت کی سیڑھیوں پہ ایک سیڑھی پہ ایک تشت ہے، تشت میں ایک سر ہے۔ اب یہ کیفیت آپ کے سامنے آ گئی، جو روایت پڑھنے لگا ہوں اشارے میں وہ کیا ہے جس کی میں نے تصدیق بھی کروائی۔ کہتے ہیں اس کے دربار میں ایک مسخرہ ہوتا تھا یزید کے، جو اسے ہنساتا تھا، لطیفے سنا۔ کہتا ہے آج وہ مسخرہ نظر نہیں آ رہا منو، کسی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، کہتا بلا کے لاؤ۔ اتنے میں وہ آیا، جیسے دربار میں وارد ہوا اور ان قیدیوں پہ نظر پڑی، یزید کہتا ہے اسے مجھے خوش کر، مجھے کوئی لطیفہ سنا، آج اصطلاح میں کوئی ایسی باتیں سنا، ہاتھ جوڑ کے سادات مومنین معاف کر دینا، روایت کے جملے ہیں۔ اس مسخرے نے نکاح بیویوں پہ ڈالی۔ کہتا ہے یزید میری ایک خواہش پوری کر۔ کیا؟ کہا وہ جو بچی ہے نا وہ مجھے کنیزی میں دے دے۔ بس یہ سننا تھا۔ 4 سال کی سکینہ دوڑی، پھپھی سے لپٹ گئی، پھپھی اماں سنیں گے۔ اب سادات کی وفادار بولی، سادات کی وفادار، جناب فضا نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی مسلمان ہے، مسلمان ہو؟ ہاں۔ کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا پڑھو۔ کہنے لگا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا یہ جس محمد کا نام لیا ہے نا یہ اسی کی بیٹیاں ہیں. نبی کی اولاد کو کنیزی میں لینے کا کہہ رہا. کہتا میں کیسے مانوں؟ کہا ذرا اس قیدی سے پوچھ جس کے گلے میں دوگ ہے. کون ہے وہ؟ کہا حسین کا بیٹا. کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسا. اب یہ روایت کے جملے اگلے بھی پڑھ دوں کیونکہ آپ پر جو کیفیت ہے میں چاہتا ہوں اس میں نہ رہو. کہتے ہیں جلدی سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد دربار میں آیا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا. روایت کے جملے ہیں. اور آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں دربار میں دوبارہ نہ آتا, صرف یہ دکھانے آیا ہوں کہ قیامت کے دن نانا کے سامنے شکایت نہ کرنا. بس ادارو آج کی زحمت ختم کر رہا ہوں, زحمت ختم کر رہا ہوں. سن رہے ہو یہی دربار میں ایک کیفیت سامنے آ گئی آل محمد کی مظلومیہ. پھر بھی اللہ نے چاہا کہ جن دلوں میں حیا ہے مڑ آئے. ہاں اسی دربار میں ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے. پھر کتاب کا نام لے رہا ہوں الوقائع والحوادث. پہلو میں بیٹھا ہوا ہے روم کا عیسائی. کہتا ہے یزید کیوں ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے, یہ اسیروں کے ساتھ تیری کیا دشمنی ہے؟ کہتا ہے باغی ہے. سنیں گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم تیری ان سے کیا دشمنی ہے, لیکن جس سے جو جی چاہے سلوک کر. یہ جو بچی ہے نا اسے کہو بیٹھ جا. کیوں؟ کہا ذرا اس کے قدموں کو دے. کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بائیں, زمین خون سے رنگین ہو جاتی. ہاں اتنی دیر کھڑے رکھا. کہتا ہے یہ بچی کا ذکر بار بار آ رہا ہے. کون ہے؟ صدائی سکینہ بنت الحسین. اچھا بچی کو اشارہ کیا آگے آؤ آگے آؤ. اب آپ نے سنا اور میں نے پڑھا کہ بچی کو اشارہ کر کے بلا رہے. ڈری ہوئی سہمی ہوئی سکینہ آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھی. کہتے ہیں بلا تشبیہ اب بی بی ہے, اس کے تخت کی آخری نیچے کھڑی ہوئی. یوں ہے اس کے تخت کی 4 سیڑھیاں, ایک سیڑھی پہ ایک تشت ہے, تشت پہ کپڑا ہے. اس نے ایک دفعہ کہا حسین کی بیٹی ہو؟ ہاں. سکینہ نے سر ہلایا. کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ میں زحمت ختم کر رہا ہوں. بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا. سنیں گے کیا کیا؟ اس نے چھڑی سے تشت پر کپڑا ہٹایا. بس دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ دے. سکینہ کی نظر پڑی رخساروں پہ نشان, زلفیں بکھری ہوئی, لبوں پہ چھڑی کے نشان. سکینہ سے رہا نہ گیا, اب خوف کا پرواہ نہیں کی. ایک دفعہ سر کو لیا آغوش میں لے لیا. میرا مظلوم بابا, میرا پیاسا بابا. اور اب لبوں پہ لب رکھے اور کہتے ہیں دربار میں کوہرام تھا. ایک جملہ دوہرا رہی ہے بابا شمر کو معاف نہ کرنا. کبھی مجھے تماچے مارتا, کبھی میرے